ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت بزم سجی ہے. صوفیاء بھی کثیر تعداد میں ہیں، ماشاءاللہ علماء بھی ہیں. تو میں نے تو بس سخی کی بارگاہ میں اپنا سبق سنانا ہے، اور خالی جھولی لے کے آئے ہیں، اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں خالی لوٹائے گا نہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پھر پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی باری آئے تو بخل سے کام نہ لیا کریں. اب دیکھیں نا، حدیث تو کہہ رہی ہے او انت مجنون، مبو فرما رہے ہیں ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. میں حضرت اتنی دور سے چل کے خوشامد تو کرنے آیا نہیں کسی کی. آپ نے سچ بتانا ہے، آپ نے 2 بار درود پاک پڑھا ہے، ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے ہم دیوانے ہو گئے؟ اچھی بات نہیں ہے. یہ جتنے بھی صاحب مزار ہیں یہ سارے ذکر والے تھے. حضرت کوئی غافل تو اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا کبھی. یہ سارے ذکر والے، اور صرف ذکر والے نہیں بلکہ کثرت ذکر والے تھے. اب دیکھیں نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. آپ سے پوچھا گیا آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا 15 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. تو ہم 2 بار درود پاک پڑھ کے تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے. جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے، اور میں دیکھیں جی 4تھی یا 5ویں تقریر ہے، ہر جگہ جا کے یہی بات کہی ہے. اب ادھر بھی یہی کہوں گا کہ یار پڑھا کرو. اور دیکھو اس نے تم سے کوئی امتحان نہیں مانگا، قالینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ. قربان جاؤ، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں. کسی نے بدر میں پڑھا ہے، کسی نے احد میں پڑھا ہے، کسی نے تبوک میں پڑھا ہے، کسی نے خیبر میں پڑھا ہے، کسی نے خندق میں پڑھا ہے، کسی نے کربلا میں پڑھا ہے، کسی نے نیزے پہ پڑھا ہے. ہم سے تو امتحان ہی نہیں مانگا، ہم سے تو امتحان ہی نہیں مانگا کوئی. صحیح بات ہے، ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا اس نے. وہ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، پھر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. اس لیے یار جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے اس طرح نہ دیوانوں کی طرح پڑھا کرو. اور دیکھو جی، محافل میں ویسے بھی ہمارا مزاج ہوتا ہے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے.
تو میں کہوں گا یار کم از کم 2 بار تو پڑھیا کرو نا حضرت۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گڑ پاؤ گے انہیں میٹھا آئے گا، وہ یہ تو پہلے ہی بڑا میٹھا ہے حضرت، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت۔ تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے حضرت جی، آپ میٹھا ڈالتے ہی نہیں ہے، کبھی آپ تھوڑا سا توجہ کا، تھوڑا سا محبت کا، تھوڑا سا ذوق کا، تھوڑا سا شوق کا میٹھا اور ڈال دینا تو پھر نور علی نور ہو جائے، آپ نہیں ڈالتے، اور پھر یہی خرابی کی وجہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بلا پیر صاحب بیٹھے ہیں پیچھے، بڑی کثیر تعداد میں علماء ہیں، تو میں سب سے دعا کی بھی گزارش کروں گا کہ ابھی تک میں نے دکان نہیں ڈالی، تو جس دن میں نے دکان ڈال لی پھر میری بھی باتیں بدل جائیں گی حضرت۔ ابھی تک دکان نہیں ڈالی ہے تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر دیتا ہوں حضرت۔ میں یہ یو کے جانے سے پہلے نا میرے پاس ایک بندہ آ گیا، مجھے کہتا ہے حضرت صاحب کوئی نظر مارو ہاں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے حضرت جی بس جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہوں نا، سونے کو ہاتھ ڈالوں تو مٹی بن جاتی ہے، ذرا نظر ڈالیں۔ نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، سارا کچھ ہی ہمارا سب کے سامنے ہے حضرت، نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے حضرت۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اس طرح کر، اپنے گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے سر مجھے اتنا پوچھ کے بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں آپ کے سامنے اپنا مسئلہ لے کے آیا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں گھر جا کے قرآن پاک دیکھ۔ میں نے کہا بھائی تو خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں نظر والا ہوں، بر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، چل پھر اب مان تو صحیح نا میری، چل گھر، میں انتظار کر رہا ہوں، فون ہاتھ میں پکڑا ہے۔ وہ گیا کو 1.5-2 گھنٹے بعد نہ مجھے اس کا فون واپس آیا، کہتا جی میں نے پوچھا ہے ہمارے گھر میں جو ٹوٹل قرآن پاک پڑھے ہیں نا مختلف کمروں میں مختلف مقامات پہ، تو ان کی تعداد بنتی ہے 7۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا آپ ذرا پھر اپنی بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ ٹوٹل تو 7 پڑھے ہیں، کھولتے کتنے ہو، کتنے قرآن پاک کھلتے ہیں تمہارے گھر میں؟ وہ کو 1.5-2 منٹ بعد پھر مجھے کہتا ہے نہیں حضرت تو قرآن پاک تو 7 ہیں، بس وہ مصروفیت بڑی ہے، کھلتا کوئی نہیں۔ میں نے اس کو کہا میرے بھائی پھر مجھے اتنا بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں کہ رب کریم فیس بک چھوڑتا نہیں، یوٹیوب چھوڑتا نہیں، انسٹاگرام چھوڑتا نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، تو پھر بتاؤ پھر اس کا بھلا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنا بیڑا گھر خود کر لیا ہے۔ اب اچھا ہو سکتا ہے آپ کی عادت بھی ہے نا، اب ادھر نہیں پوچھتے ہیں، باہر جا کے آپ کہیں مصباح جی صاحب نے نئی گالی سنا جڑی ہے، قرآن پاک نے کدھر شکایت لگانی ہے؟ وہ بھائی سارے قرآن پاک کی تو بات ہی بڑی ہے، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا، تبارک الذی بیدہ الملک، سارا قرآن نہیں جی، صرف سورہ ملک 29واں پارہ، ٹھیک ہے، جو اس کا عامل ہوگا، کیونکہ بروز قیامت اعمال تو لیں گے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ کوئی ایسا ہوگا پڑھنے والا، وہ سورہ ملک کا ہوگا، عامل ہوگا، پڑھتا ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے جھگڑا کرے گی، رب کریم یہ تو مجھے پڑھتا تھا، یہ تو مجھ سے پیار کرتا تھا، میں تو نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی۔ اگر تو نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر کے پھر مجھے بھی قرآن پاک سے نکال دے۔ اب اللہ تو سورہ ملک کو قرآن پاک سے نکالیں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو حضرت اگر تب سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکتی ہے تو کیا آپ سارا قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر سکتا حضرت؟ وہ کرتے ہیں حضرت، کرتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا، اور اللہ میں نے حضرت صرف ابھی قرآن پاک کا نام لیا ہے، میں نے ان مسلوں کا نام ہی نہیں لیا۔ کوئی پھپھو لے کے آئی تھی عمرے سے، کوئی خالہ لے کے آئی تھی، کوئی ماموں لے کے آئے تھے، کوئی تایا ابو لے کے آئے تھے، کوئی دوست لے کے آیا تھا بطور تحفہ۔ ہمارے گھر میں ڈھیر لگے ہیں مسلوں کے، کبھی آج تک کسی نے کھول کے سجدہ ہی نہیں کیا حضرت کسی مسلے، وہ بھی شکایت کرتے ہیں،
میں نے ابھی حضرت تسبیحوں کا نام نہیں دیا. کوئی پھپھو لے کے آئی, کوئی تایا لے کے آیا, کوئی ماموں لے کے آیا, کوئی بہنوئی لے کے آیا, کوئی بہن لے کے آئی, کوئی فلاں لے کے آیا, کوئی فلاں لے کے آیا. گھر میں ڈھیر لگا ہے تسبیحوں کا. ابھی میں نے ان کا تو نام ہی نہیں لیا. وہ بھی روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں, رب کریم موبائل چھوڑتا ہی نہیں, مجھے پکڑتا ہی, مجھے کھولتا ہی نہیں. اللہ کیا دے گا حضرت یہ موبائل. لیکن کمال لکھا کسی نے, اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے, جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. اور حضرت ہمیں سب سے بڑی سزا بھی اسی کی ملی ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے. حضرت قرآن, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہم نے وہ چھوڑا ہے حضرت, فضول ترین کام حضرت چھوڑ دیا. میں یہ پیچھے بھی کہہ کے آیا, دکھ ہوتا ہے جی, ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں, سارا دن سڑکوں پہ رہتے ہیں, فلیکسیں لگی ہیں بڑی بڑی, کیا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. اللہ کی قسم دل دکھتا ہے, وہ یار جنہاں دے کول قرآن ہوئے وہ کینیڈا پڑھن جان دے, ان کے پاس قرآن ہے. بتاؤ مجھے بھائی, وہ قرآن تمہارے پاس ہے کہ کینیڈا والوں کے پاس؟ قرآن تمہارے پاس ہے کہ یو کے والوں کے پاس؟ قرآن تمہارے پاس ہے کہ آسٹریلیا والوں کے پاس؟ وہ قرآن تو تمہارے پاس ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا آسٹریلیا والے تمہارے پاس آتے, آ کے کہتے بھائی تمہارے پاس قرآن ہے جس میں لکھا ہے تبیانا لکل شیء. تمہارے پاس قرآن ہے جس میں لکھا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہمیں بھی پڑھاؤ. لیکن دکھ ہے قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. لیکن پتہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک ہمارے پاس بھی کوئی نہیں. قرآن پاک تو الماریوں میں پڑا ہے, قرآن پاک تو غلافوں میں لپٹا پڑا ہے. قرآن رہ گیا وہ دم کے لیے, قرآن رہ گیا پھوکوں کے لیے, قرآن رہ گیا تعویذوں کے لیے, قرآن رہ گیا محفل میں بس ابتدا کرنے کے لیے تھوڑا سا پڑھ دیا بس, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی کدھر ہے قرآن؟ قرآن تو رہ گیا حضرت دلہن رخصت کرنے کے لیے, اور کدھر ہے قرآن حضرت؟ بازاروں میں قرآن نہیں, شادیوں میں قرآن نہیں, ہمارے گھروں میں قرآن نہیں, ہمارے تعلقات میں قرآن نہیں, ہمارے معاملات میں قرآن نہیں, ہمارے لین دین میں قرآن نہیں, ہمارے کاروبار میں قرآن نہیں. کدھر ہے قرآن حضرت؟ قرآن تو رہ گیا حضرت دلہن رخصت کرنے. اور دکھ کی بات یہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا, وہ پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آئے گا. پوری شادی میں کسی ایک بندے کو قرآن نہیں یاد آئے گا کہ قرآن نے کیا کیا کہا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کسی کو نہیں یاد. شادی کی ابتدا سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد. تیل پہ نہیں یاد, مہندی پہ نہیں یاد, مائیوں پہ نہیں یاد, بارات پہ نہیں یاد, میرج ہال میں نہیں یاد, میرج ہال کے باہر نہیں یاد. تیل پہ حضرت جی ہر گندا کام ہوگا, ناچ گانا ہوگا, لڈی ہوگی, بھنگڑا ہوگا, لڑکیاں ناچیں گی, لڑکے ناچیں گے. حضرت کسی کو قرآن نہیں یاد ہے, کسی کو قرآن نہیں یاد ہے. بارات آئے گی, فوجی بینڈ بچے گا, اس کے آگے دوست ناچیں گے, میرج ہال کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جوان لڑکیاں حضرت استقبال کریں گی, پھول پھینکیں گی, درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا, ڈی جے بجے گا. حضرت جی سالی بہنوئی خطرناک ترین رشتہ, سالی راستہ روکے گی, آپس میں بےہودہ گفتگو ہوگی, چھیڑا جائے گا ایک دوسرے کو. کسی کو قرآن یاد نہیں ہے. خطرناک ترین رشتہ دیور بھابھی. اب مجھے یہ نہیں پتا آپ کے ادھر یہ رواج ہے کہ نہیں ہے, ہمارے ادھر پنجاب میں ہے. کیا کرتے ہیں, جو دیور ہے وہ بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھتا ہے. حضرت گندا رواج ہے. حضرت کسی کو قرآن نہیں یاد. پھر کی ہوتا ہے جب دلہن رخصت کرنے لگتے ہیں تو پھر لوگوں کو قرآن یاد آ جاتا ہے. پھر لوگوں کو قرآن یاد آ جاتا ہے. قرآن ایسا نہیں سی, اس لیے تھا قرآن ہے, تیل پہ نہیں یاد آیا. تب کدھر تھا قرآن؟ جب ناچے تھے تب نہیں یاد آیا. جب جوان لڑکیوں کو کھڑا کر کے ان سے پھول پھینکوائے تھے
तब नहीं किसी को पता था। दुल्हन रुखसत करेंगे तो कुरान याद आ जाएगा। मुझे नहीं पता जी उस वक्त कुरान क्या कहता होगा रब की बारगाह में। ये कैसे कैसे लोग हैं हजरत। तो फिर क्या हुआ, फिर सदा ये मिली कि कुरान वाले उनसे पढ़ने जा रहे हैं। नहीं है कुरान पाक है। जितने अहबाब बैठे हैं स्पेशल हजरत जो वालिद बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा तुसी कुरान खोलो। जब बाप कुरान खोलेगा बेटा ऑटोमेटिक खोलेगा। पता है, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ अहबाब हों जिनको ये तजुर्बा हुआ हो। अरे लोग दम करवाने आते हैं मुझसे, किस बात का, हजरत साहब इसको दम कर दें। मैं कहा था हजरत साहब मोबाइल नहीं छोड़ता। तो मैंने तो नहीं कभी दम किया किसी को। मैं कहता हूं इनू छड़ आ पहले तेनू करा, तू केड़ा छड़ चढ़े है भाई। इन्होंने किधर से मोबाइल लिया, हमसे लिया। मेरे बेटे ने मेरे हाथ में कब कुरान देखा था कि ये भी कुरान पकड़ता। अब देखे ना, जब बुजुर्गों ने तरबियत की है, लिखा कोई बुजुर्ग थे अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। अब वो करते क्या थे, वो मछली पकड़ते पीछे अपनी बच्ची को पकड़ाते। वो क्या करती, मछली पकड़ के ना उसको देख के वो फिर पानी में फेंक देती। अब हजरत को नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है। अब उनके ख्याल में काफी मछलियां जमा हो चुकी हैं। जब दोपहर का वक्त करीब आया, उन्होंने वो मछली पकड़ने का जो वो कांटा था उसको लपेटा और अपनी बच्ची को कहते हैं बेटा दिखाओ कितनी मछलियां हुई। उसने कहा बाबा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी थी। उन्होंने कहा हाँ दी तो थी। तो कहा वो किधर गई। उसने कहा वो तो मैंने वापस पानी में फेंक दी। तो पूछते हैं पानी में क्यों फेंक दी। अब सुनिए, इसको कहते हैं तरबियत। जब कभी हुआ करती थी इधर, वो कहती है बाबा आप रोज सुबह हम सबको नहीं ये कहते कि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। जब आप मछली पकड़ के मुझे देते थे ना, तो मैं समझ जाती थी इसने आज अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ये इसीलिए जाल में फंसी है। आपने फरमाया यहां तक तो ठीक है, पानी में क्यों फेंक दी। तो कहती है बाबा पानी में इसलिए फेंक दी, हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। हैं आज क्या है नहीं, इसलिए हजरत जितने यहाँ वालिद बैठे, यहाँ जितने भी वालिद बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा भाई वालिद बनो और अपने बच्चों की तरबियत करो। आपके बच्चे आपको मुसल्ले पे देखें, आपके बच्चे आपको कुरान पढ़ते हुए देखें, आपके बच्चे आपको तस्वीर पढ़ते हुए देखें, फिर ये भी पकड़ेंगे। अगर मैंने ना पकड़ी तो इन्होंने भी कभी नहीं पकड़नी है। और इकबाल ने कह दिया था अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, ना पढ़ा भाई हमारे लिए, वो अपने लिए पढ़ा ले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का सवाब नहीं आना है, सवाब जब भी आना है यासीन वल कुरानिल हकीम का ही आना है। अपने लिए पढ़ा इनको। ये तो कल बैठ के ना कब्र में रोया करेगा, ये वन वाज थर्स्टी करो का सवाब नहीं आना। सवाब कुल हु अल्लाहु अहद का ही आना है, अल्लाहु समद का ही आना है। अपने लिए पढ़ा ताकि कल को तुझे पढ़ के भेज सके। इसलिए जी मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अमल की तरफ आओ। जरा बड़ा हमने वक्त ज़ाया कर लिया, अब अमल की तरफ आओ। जरा अब अमल की तरफ आओ। जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, और हमने कुरान छोड़ दिया है, इसलिए हम आज पीछे हैं। जिस कौम के पास कुरान हो वो क्यों जाए कहीं, वो आए पढ़ने के लिए, लेकिन किधर है कुरान। कुरान अलमारियों में है, कुरान मस्जिदों में है, ना कुरान हमारे किरदार में है, ना कुरान हमारे दिल में है। और याद रखना पाकिस्तान वालों, जिस दिन कुरान तुम्हारे किरदार में होगा, जिस दिन कुरान तुम्हारे दिल में होगा, फिर तुम कहीं नहीं पढ़ने जाओगे, फिर बल्कि वो तुम्हारे पास पढ़ने आएंगे। जिनके पास अली हो वो पढ़ने जाए,
لیکن علی صرف نعروں میں ہے حضرت، باقی کدھر ہے علی؟ کسی کو تولتے ہوئے حضرت علی یاد ہے؟ کسی کو تنہائی میں حضرت علی یاد ہے؟ کسی کو غصہ آ جائے تو حضرت علی یاد ہے؟ کسی کی لڑائی ہو جائے تو حضرت علی یاد ہے؟ کسی کی ناراضگی ہو جائے تو حضرت علی یاد ہے؟ حضرت علی تو نعروں میں ہے بس، باقی کدھر ہے حضرت علی؟ اگر اس قوم کو اتنے حضرت علی یاد ہو تو اتنے قتل نہ ہو، اتنی لڑائیاں نہ ہو، اتنے جھگڑے نہ ہو، اتنی قطع تعلقی نہ ہو، اتنی ناراضگی نہ ہو حضرت۔ ہاں حضرت علی والے، جن کے علی والے ہونے میں شاکی کوئی نہیں ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسپیشل جی میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جتنے نوجوان ہیں وہ کہا کیوں غصہ کرنا کوئی دلیری نہیں جی ہے، غصہ پینا دلیری جی، اور غصہ پینا علی والوں کا ہی کام ہے حضرت۔ ہاں کسی کو تھپڑ مار دینا کون سی بہادری ہے حضرت؟ یہ ہاتھ اٹھایا جڑ دیا تھپڑ، نہ مارنا بہادری ہے حضرت، کیونکہ نہ ماریں گے تو شیطان بھی مرے گا اور نفس بھی مرے گا۔ نہ ماریں گے شیطان بھی نفس بھی حضرت، مار دیں گے شیطان بھی راضی ہو جائے گا، نفس بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ علی والوں کا کام ہے پی جانا حضرت، کیونکہ اتنا بڑا کلیجہ علی والوں کا ہی ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 1 نہیں، 11 نہیں، 22 نہیں، 32 نہیں، 42 نہیں ہیں، 62 نہیں بلکہ 72 قتل ہوتے دیکھے حضرت۔ اور یہ قتل کا لفظ میں نے آپ کے لیے بولا ہے تاکہ آپ بات کی گہرائی کو سمجھ سکیں، چھوٹی بات نہیں جی۔ آنکھوں کے سامنے چھوٹے بھائی علی اصغر شہید ہو جائیں، آنکھوں کے سامنے بڑے بھائی علی اکبر شہید ہو جائیں، آنکھوں کے سامنے حضرت عباس چچا شہید ہو جائیں، آنکھوں کے سامنے اپنے چچا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی حضرت امام قاسم شہید ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا کتابوں میں لکھا پڑا ہے کہ جب حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کا جسم مبارک میدان کربلا میں پڑا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے جسم مبارک کو اٹھانے کے لیے گئے تو لکھا آپ کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے، لیکن وہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ آپ کے جسم مبارک کو خیمے تک لاتے لاتے امام علی مقام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا سانحہ تھا حضرت، اتنا بڑا دکھ تھا۔ اگر قلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس وقت یہ عالم تھا تو پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کا کیا حال ہوگا؟ 72 میں اسپیشل نوجوانوں سے مخاطب ہوں، 72 شہادتیں آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ کربلا، شام، دمشق، کوفہ، ابن زیاد، یزید، سارا کچھ ہی دیکھا حضرت۔ چاہتے تو حضرت جی پاسا پلٹ دیتے، اشارہ فرماتے تو زمین نکل جاتی یزید کو، ابن زیاد کو، شمر کو، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ جیو میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چلے پاواں، بتایا انہوں نے عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ عشق والوں کا کام ہے، کہنا آسان کرنا اوکھا کام ہے۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح اللہ خادمی زیدہ مجدہ، میں نے آپ کو عرض کی، میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا تو چونک سے گئے، وہ مجھے ایسے دیکھ کے فرمان لگے، او مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئیے، بڑی بری ہوتی ہے کیونکہ میاں عشق کہتا ہے نہ میں سونے دوں گا نہ میں رونے دوں گا، نہ میں کھانے دوں گا نہ میں پینے دوں گا۔ بچوں کا کھیل ہے، تو الفاظ سستے ہو گئے ہیں، جس کا جو دل کرے کہہ دو، جس کا جو دل کرے جس کو بنا دو۔ آج کی بچوں کا کھیل ہے، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش گالے، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے۔ بچوں کا کھیل ہے تو سارے عاشق ہوئے۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں اللہ عشق لین، فرما رہے ہیں اگر کو تجھے پوچھے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، فرمایا چپ رہنا، نہ ہاں میں جواب دینا نہ نہ میں جواب دینا، نہ ہاں میں جواب دینا نہ نہ میں جواب دینا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اگر تو کہے گا کہ نہیں ہے
تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو کہتا کہ ہے تو پھر دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسے۔ محبت میں سونا کدھر سے آ گیا، محبت میں کھانا کدھر سے آ گیا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائیں۔ کتنی روٹیاں جی؟ یہ ہے عشق۔ وہ چکی جس کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، اس گھر میں 4 روٹیاں بنا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ایک روٹی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، ایک روٹی امام حسن مجتبیٰ، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ آپ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے، اور یہ تھے رہی روٹی گئی ہے، یہ تھے رہی روٹی گئی۔ ہمیں کیا روٹی کے علاوہ یاد ہے کچھ یاد ہمیں؟ صبح اٹھ کے فجر پڑھی ہے نہیں پڑھی، تہجد پڑھی ہے نہیں پڑھی، قرآن کھولا ہے نہیں کھولا، یاسین پڑھی ہے نہیں پڑھی، سورہ رحمان پڑھی ہے نہیں پڑھی، ناشتہ کیا ہے نہیں کیا، کوئی سجدہ شکر ادا کیا ہے نہیں کیا۔ پہلا سوال، ناشتے میں کیا ہے؟ سارا دن رب کو یاد کیا نہیں کیا، ظہر پڑھی نہیں پڑھی، دوپہری کی کھانا ہے، عصر پڑھی نہیں پڑھی، مغرب پڑھی نہیں پڑھی، عشاء پڑھی نہیں پڑھی، آئے رات کو کیا کھانا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے کھانے کے علاوہ حضرت؟ کیا ہے ہمارے پاس کھانے کے علاوہ؟ اس لیے تو حضرت ابلیس کی مجلس سے شورا کمال لکھا اقبال نے، لیکن قوم کو اقبال بس اتنا یاد رہ گئے کہ چھٹی منانی ہے اقبال کی، باقی کتنے ہے اقبال؟ حضرت کمال لکھا اقبال نے، ابلیس کی مجلس سے شورا، سونے شعر ہیں حضرت سارے۔ میں اینڈ پہ 2 شعر پڑھ دوں گا حضرت۔ وہ بڑے بڑے شیاطین اکٹھے ہوئے، سب نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی، بھائی مسلمان یہ کچھ کر رہے ہیں آج کل نا، یہ کام ہو رہے ہیں۔ اس نے سب کی سن لی، پھر اینڈ پہ وہ بولتا ہے، کافی زیادہ اشعار ہیں، وقت تھوڑا ہے، میں سارے نہیں پڑھ سکوں گا، بس وہ ساری سن کے نا ان کی ایک شعر وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہ ڈراؤ مجھے، میں نہیں ڈرتا ان سے کوئی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو جواب سنو ابلیس کا، پہلا جواب وہ کیا دیتا ہے، وہی قرآن آ گیا۔ پھر وہ کہتا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ابلیس، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یا یہ میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں؟ مجھے تب آ کے ان سے ڈرانا جب ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں ان کے نبی کی سنت ہوگی، باقی نہیں۔ لگے رہن دو جڑے پاسے لگے، اپنے ہی رانجا راضی کرن دے۔ پچھلی 12 ربیع الاول تے 2000 پاؤنڈ دا کیک سی، ایت کی چلو 3000 دا کر لے، مینوں کی فرق پیا وہ 4 دا کر لیں پاوے۔ تب آ کے مجھے ان سے ڈرانا جب انہوں نے قرآن کھول لیا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ پتہ ہے حضرت ہم سے مین غلطی کدھر ہو گئی؟ میں ادھر قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ادھر بھی مین ہم سے پہلی غلطی جو ہوئی، اور پھر یہی غلطی کئی غلطیوں کا سبب بنی ہے حضرت، پہلی مین غلطی جو ہم سے ہوئی، وہ جو ابلیس بھی کہہ رہا ہے، وہ کیا ہوئی ہم سے؟ یہ ضرورت تھی، ہم نے اس کو مقصد بنا لیا۔ ابلیس بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور انہوں نے پیسے کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ ان سے ڈراتے ہو مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں، یہ صوفیہ کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں، نام تو لیتے ہیں ان کا، کام نہیں ان والے کرتے، مجھے ان سے کیا ڈرا رہے ہو؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ پیسہ اب ان کی ضرورت نہیں رہا، اب یہ پیسہ ان کا دین بن چکا ہے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ پہلی مین غلطی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جی، ہر سخی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جس چیز سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں بھی جو حضرت یہ غلطی کر چکا ہے اس کو اپنا مقصد بنانے کی، تو پھر یاد رکھیے گا حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا حضرت۔
میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہوں گے، اور اس کو پھر کمال لکھا جی ہمارے بزرگ، کمال سمجھایا مولانا روم جی۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ایک بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب مسجد کے قریب آئے نا تو آگے دیکھتے کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے۔ اب بزرگ تھے، دل ماننا نہیں بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو، آئے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھتے ہیں بھائی کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں کھیلتے کھیلتے نا میری جیب میں 1 روپیہ تھا، وہ کہیں گر کے کھو گیا، میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ پوچھا بس اتنی سی بات؟ کہا اب رونے کی وجہ اگر 1 روپیہ کھو جانا ہے تو وہ 1 روپیہ اگر میں تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہو جائے گا نا؟ اس نے کہا جی جب وجہ ہی وہ آپ دے دیں، کوئی دے دے، وہ مل جائے میں خوش ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی تو پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، اب وہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، چل اس طرح کر یہ لے 1 روپیہ۔ اس نے بزرگوں نے 1 روپیہ دیا، وہ خوش ہو گیا، بزرگ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد چلے گئے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے واپس نکلے نا تو بچہ پھر رو رہا تھا، بڑے حیران ہوئے، پھر آئے، پوچھا بھئی اب کیا ہوا، اب کیوں رو رہا ہے؟ تو نے پہلے بتایا تھا 1 روپیہ کھو گیا، میں اگر مل جائے تو خوش ہے؟ تو نے کہا خوش ہے، میں نے اپنے پاس سے دے دیا، اب رونے کی وجہ؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، رو اس بات پہ رہا ہوں وہ جو کھو گیا نا اگر وہ بھی پاس ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے۔ اسی طرح نا، اسی طرح نا، اسی طرح ہی یہ بھوک نہیں ختم ہوتی ہے۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر داؤ، یہ کس کی ختم ہوئی؟ اب پورا حیدرآباد خرید لیں حضرت، اس کو نہیں سکون آنا۔ اس نے کہا نا اب شداد پور بھی شداد پور خرید لیں، اس کو کہاں سکون آنا؟ اس نے کہا نا اب سانگڑ مجھے ٹہنا ہوئے، کانوں کل کل مری ہے، کل کل ہی مرنا ہے حضرت، تے ٹہنے ہی کو مننے کوئی نہ مننے۔ حضرت نے ایک اور نکالا، حضرت نے 2 کر دیے، وہ پھر خوش ہو گئے، اب پھر تشریف لے گئے۔ اب آپ کو پتہ سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے، اب جو اللہ والے ہیں ان کا ویسے بھی گھر میں جی نہیں لگتا، انہوں نے بس کو 2-3 کام نپٹائے، مغرب کی ادائیگی کے لیے واپس۔ وہ جب آئے نا وہ پھر رو رہا تھا، پھر گئے، وہ پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن وہ جو کھو گیا اگر وہ بھی پاس ہوتا تو 3 ہونے تھے۔ آپ نے ایک اور نکالا، آپ نے 3 کر دیے۔ اندر گئے، مغرب کی نماز ادا کی، واپس آئے، پھر رو رہا تھا۔ وہ پوچھا اب کیا ہوا؟ کہتا حضرت آپ نے تو 3 کر دیے، جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ لکھا ہے کہ اس بار انہوں نے 4تھا نہیں دیا، ایک سرداہ کھینچی اور فرمانے لگے میرے محبوب نے حق اور سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا ہے۔ ہم حضرت وہ کنواں بھر رہے ہیں تو کبھی کسی سے نہیں بھرا گیا، نہیں، یہ ضرورت ہے یار، اس کو ضرورت ہی رہنے دو، وہ مقصد ہے۔ حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب یہی تو پیغام لے کے ادھر آئے تھے، اور کیا تھا ان کا پیغام؟ یہی تھا ان کا پیغام، وہ مقصد ہے۔ ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا، کیا اب اللہ ضرورت نہیں رہ گیا؟ کون ہے بھائی جو ویسے اسپیشل وضو کر کے نئے کپڑے پہن کے مسجد آیا ہو آج میں صرف اپنے اللہ نو یاد کرنا ہے؟ مقصد تھا، ضرورت بنا ڈالا۔ بیمار ہوئے پھر کر لیا، کام نہیں چل رہا پھر کر لیا، بچہ بیمار ہو گیا پھر کر لیا، بچہ نہیں ہو رہا پھر کر لیا، کوئی اور مشکل آ گئی تو پھر کر لیا، مشکل حل ہوئی تو پھر بھول گئے۔ وہ مقصد تھا حضرت، ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا۔ یہی سخی کا پیغام ہے، وہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے حضرت، اس کو مقصد بنا ہوا ہے۔ اپنی نمازیں پوری کرو یار، اپنی نمازیں پوری کرو اور قرآن پاک کو
جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ پھر حضرت جی بولا کمال جی، بزرگوں نے تو اتنا نوازا کہ بس ہم نے چھوڑ دیا۔ میں حضرت اب یہ دیکھ کے آیا ہوں یورپ، وہ لائبریری بھی نا، مجھے اقبال گئے وہ لائبریری دیکھی جا کے، تو دیکھتے کیا ہے، لائبریری ان کی ہے، کتابیں ہمارے بڑوں کی پڑھی ہیں، البیرونی ہیں، رومی ہیں، رازی ہیں، غزالی ہیں، جامی ہیں، مجدد ہیں، غوث اعظم ہیں۔ لائبریری ان کی ہے، کتابیں ہمارے بڑوں کی پڑھی ہیں۔ تو پھر رو کے اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہپا۔ وہ لے گئے اٹھا کے، انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں، انہوں نے ادارے بنائے، انہوں نے علم پھیلایا، علم کو فروغ دیا، علم بڑھایا، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ تاج محل بنایا، ہرن منار بنایا، قلعے بنائے، ککڑ لڑائے، مرغے لڑائے، کتے لڑائے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ 3 گھنٹے کی خوبصورت ترین محفل، تلاوت، نعت رسول مقبول، پیر صاحب تشریف فرمائے، علماء نے خطابات سے نوازا، قرآن کریم پڑھا، جو ثناء تھے محبوب پاک کی ثناء خوانی کی۔ لیکن کیا ہے، 3 گھنٹے کی محفل کے بعد ہم آج بھی 75 سال کے بعد یہاں کے یہیں کھڑے ہیں۔ 3 گھنٹے کی خوبصورت محفل، چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے حضرت ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، چاند، مریخ، وہ کائنات کے راز کھوج رہے ہیں، اور ہم ہوتے۔ وجہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اصل میں حضرت جی پہلی بات تو یہ ہے، رونا یہ ہے کہ سمجھنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ میں اکثر گفتگو کرتا ہوں نا، اللہ بچے مجھے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نیچے نہ وہ کمنٹس نہ پڑھا کریں، تو میں کبھی کبھی کمنٹس پڑھوں تو میرا بھی دل کرتا ہے تقریر چھڑی ہے، اتنی گالیاں ہوتی ہیں نیچے، کوئی نہیں مانے گا حضرت جی، پتہ نیچے کیا لکھتے ہیں، مولوی پھر تم ہی اتھے ڈر جا۔ میں ویسے بات کرتا ہوں کہ یار ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی ماشاءاللہ، یہ آج کیو ٹی وی والوں نے بھی اپنا ماشاءاللہ سیٹ لگایا ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، دور کی نظر میری ٹھیک ہے، یہ نائکون کا کیمرہ لگا ہے، یہ پیناسونک کا لگا ہے، یہ مختلف کمپنیوں کے کیمرے لگے ہیں۔ کو دس سکتے ہو کو کیمرہ ہوئے جڑا سی بنایا ہوئے۔ میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، میرے اندر درد ہے ایک حضرت اپنی قوم کے لیے، میں کو آپ کو بے عزت یا ذلیل نہیں کر رہا، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بنا ہی نہیں سکتے ہیں، بھائی بنا سکتے ہو تو کہہ رہا ہوں نا۔ میں اندھے کو تو نہیں کہہ رہا کہ تو دیکھ کیوں نہیں رہا، بھائی وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، میں تو اس کو کہوں گا نا دیکھ جو دیکھ سکتا ہے۔ میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، ہاتھ جوڑ کے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ کیو ٹی وی کے ذریعے پتہ نہیں یہ بات کہاں کہاں تک جائے گی، میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں بنا سکتے، اب بنا سکتے ہو، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ نے کیوں نہیں بنایا۔ یہ وہ فون سامنے ہے، بچے نے اوپر کیا ہوا ہے، سامسنگ ہے، کسی کے پاس نوکیا ہے، کدھر آئی فون ہے، ہمارا کون سا فون ہے؟ اوڈی، مرسڈیز، لیمرگینی، ہمر، بی ایم ڈبلیو، ٹویوٹا، ہونڈا، کیا، ایم جی، ہونڈائے، سوزوکی، ہماری کون سی ہے؟ سخی کے مزار پہ ہیں۔ قرآن والو کون سی ہے آپ کی؟ قرآن ہے آپ کے پاس، اب آپ کو کہ جی اس کا قرآن سے کیا تعلق ہوا؟ ہاں ہے تعلق، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی نکالنے والا آئے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اوڈی کیسے بنائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بنانے والا ہے میں تمہیں بتاؤں گا بی ایم ڈبلیو کیسے بنتی ہے۔ ہم تو مائل بکنم ہیں، کوئی راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے من۔ اقبال رو کے کیا گیا، اقبال کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم دے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔
اقبال مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام۔ کرو تو صحیح یار کچھ، میں کہہ کے آیا ہوں پیچھے بھی، اب اس طرح نہ کرو۔ اگر یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 گھنٹہ جناب صدیق اکبر کے فضائل بیان کر کے بات ختم کر دی، نہیں، آدھا گھنٹہ اب جناب صدیق اکبر کے فضائل بیان ہوں گے، اب آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سلیمان مصباحی اپنا محاسبہ کرے گا۔ وہ صدیق اکبر تھے جو محبوب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور میں لے گئے، سلیمان آدھا گھنٹہ تو کی کیتا ہے۔ اب آدھا گھنٹہ تو یہ بیان ہوگا کہ حضرت مولا مشکل کشا تھے جو محبوب کی چارپائی پہ سو گئے۔ اب سلیمان مصباحی آدھا گھنٹہ تجھے بھی بتا تو نے کیا کیا ہے۔ اب آدھا گھنٹہ یہ بیان ہوگا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی، آدھا گھنٹہ سلیمان مصباحی تو کی کیتا ہے آج تک۔ یہ نہ کرو۔ آدھا گھنٹہ یہ بیان ہوگا حضرت خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اب آدھا گھنٹہ سلیمان مصباحی تو کی کیتا ہے آج تک۔ یہ تو نہ ہوا بزرگوں کی ثنا کو اٹھ کے چلے جاؤ سارے کے سارے، وہ تھے، تو اپنی بات کر۔ تو یہی ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ محفل جس میں میرے محبوب نے منافقین کی نشانیاں بیان کی، آپ تھوڑی تاخیر سے حاضر ہوئے۔ جب محفل ختم ہوئی ایک صحابی کو اٹھا کے سائڈ پہ لے گئے، فرمایا آج میرے محبوب نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں، ذرا دیکھ کے بتا تو صحیح ان میں سے کوئی نشانی عمر میں تو نہیں موجود۔ 1 گھنٹہ جناب سارا کچھ ہی بزرگوں کا بیان کیا، اٹھ کے چلے گئے۔ بس تو اپنی طرح سلیمان مصباحی تو کی تیر مارے ہے، یعنی بزرگوں نے بیچن ڈے ہیں۔ امداد کن یا غوث الاعظم شاد کن، کس بات پہ تیری امداد کریں غوث اعظم؟ کیا ہے تیرا پروگرام؟ تو کیا کرنا چاہتا ہے تیرے پاس کچھ؟ تو آج بھی یہی نظریہ لیے بیٹھا ہے، مرید کو 4 وجن نذرانے ودن یشی ودے موج ود، کیا کس بات پہ غوث اعظم تیری مدد کریں؟ پتر ہاتھ جوڑ کے نوجوان بیٹھے دے، خدا دا واسطہ جے ساڈا پاکستان تباہی دے قریب آ لگا ہے، اٹھو یار، اب ان خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ اور پتر کوئی کام کرو یار۔ آج سارے سخی پہ مزار پہ، میں جمعرات کو یوکے سے واپس آیا، شدید بیمار ہوں میں حضرت، اب دیکھ رہے ہیں میرا گلا خراب ہے، تیز بخار ہے مجھے۔ میں نے خود ادھر سے فون کر کے کہا کہ اتھے حضرت پیر صاحب کو عرض کرو کہ میں نے بھی موقع دو حضرت دی بارگاہ سبق سنان دا، میں بھی ذریعہ آج پتر جتنے بیٹھے ہو نا ادھر سارے، آج سارے اتھو حضرت سخی کی بارگاہ میں نا نیت کر کے جائیں، ہم نے اسلام کے لیے، ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کب تک بیٹھ کے تماشا دیکھو گے یار؟ کب تک بیٹھ کے تماشا دیکھو گے؟ تمہارے سامنے تمہارا پاکستان لٹ رہا ہے، نوچ رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں تمہیں کہوں گا، ڈنڈے اٹھاؤ، بندوقیں اٹھاؤ، کچھ نہ اٹھاؤ، بس اتنا کرو پاکستان والوں ہوش میں آ جاؤ یار، بس کچھ نہیں ہوگا حضرت، اپنی اپنی نیتیں ٹھیک کر لو حضرت۔ باتیں تو بڑی کرنی تھی حضرت، میں بس آخری کر کے بات ختم کروں گا حضرت۔ یہ میرے استاد قبلہ فرمانے لگے کہ حضرت بھٹو کے دور میں نا، وہ بھٹو نے حضرت ایک وفد بھیجا حضرت جاپان، جاؤ بھائی دیکھ کے آؤ، سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں، سب سے زیادہ سونامی جاپان میں۔ وہ یار مانگتے بھی نہیں کسی سے، امداد بھی نہیں لیتے، پھر بھی ترقی۔ وہ جاؤ دیکھ کے آؤ، کرتے کیا ہیں یہ؟ آپ فرماتے ہیں 11 بندوں پہ مبنی وفد بھیجا گیا، انہوں فرماتے ہیں ان میں واحد مولوی میں تھا، باقی سارے دوسرے۔ فرماتے جب ہم جاپان ادھر ایئرپورٹ پہ اترے نا، جا کے 11 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 11 جاپانی کھڑے تھے۔ ان کا جی ہمارے گھر چلیں، ہمارا مہمان بنے، بڑے مہمان نواز ہیں حضرت جی۔ اور پھر ایک بات کر جاؤں جاتے جاتے، اسی قرآن والے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی الہامی کتاب نہیں ان کے پاس، اگر کچھ ہے بھی تو پتہ نہیں کتنی اس میں تحریف ہو چکی ہے حضرت۔
لیکن دکھ کی بات یہ ہے جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس بخاری ہے، جن کے پاس مسلم ہے، جن کے پاس نسائی ہے، جن کے پاس مشکات ہے، جن کے پاس ابو داؤد ہے، جن کے پاس احیاء العلوم ہے، جن کے پاس مکاشفۃ القلوب ہے، جن کے پاس مکتوبات امام ربانی ہیں، جن کے پاس جناب فتاوی رضویہ شریف ہے، ان کا یہ حال ہے وہ انصاف میں 117ویں نمبر پہ ہیں، اور جاپان والوں کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ انصاف میں پہلے نمبر پہ ہے۔ ہم کتنے نمبر پہ؟ 170۔ جو قوم مہینے میں 4 جمعے پڑھتی ہے، جو قوم سال میں 2 عیدین، بہرحال حضرت وہ کہتے ہیں 10 بندے نہیں گئے، میں واحد آدمی تھا جو جاپانی کے گھر گیا۔ میں نے کہا بھئی اگر گھر نہیں جاؤں گا تو دیکھوں گا کیسے کرتے کیا ہیں۔ فرماتے بہرحال میں مختصر کروں گا، میں چیزیں نوٹ کرتا رہا جو اچھی لگی۔ بس آخری بات یہ کیمرے سے مجھے یاد آ گئی، وہ کہتے جب واپسی تھی نا تو دل میں خیال آیا بھائی اس نے بڑی مہمان نوازی کی ہے، اب کچھ مجھے بھی تو کرنا چاہیے نا۔ کہتے میں کیا کیا، میں بازار گیا، میں نے کیمرہ خریدا۔ جب میں نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور اس کو کیمرہ تھما دیا۔ اور فرماتے ہیں جاپانی نے بڑا غصہ کیا، اس نے کہا جی آپ یہ مجھے میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں؟ پھر میں نے کہا نہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی، تو میں تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، جب کبھی یہ کیمرہ تو دیکھے گا میں تجھے یاد آؤں گا۔ اور فرماتے چلتے چلتے نا وہ جاپانی مجھے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کریں تو یہ کیمرہ مجھے دے دیں، اس کیمرے کی رسید مجھے دے دیں۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے خیر میں نے نکال لی اور اس کو دے دی۔ اور فرماتے راہ مجھ سے بھی نہیں گیا، میں نے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا تو کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ تو فرماتے وہ جاپانی مجھے کہنے لگا حضرت آپ کو تو پتہ ہے ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی ہمارے جاپان میں کوئی مہمان آتا ہے نا اور آ کے ہمارے جاپان کی کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو جاپانی حکومت اس کو خریدی ہوئی ہر چیز پہ 40% رعایت ڈسکاؤنٹ دیتی ہے۔ جب آپ نے کیمرہ خریدا یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہے۔ اگر تو کیمرہ جاتا نا پاکستان تو پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ، اب کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا، کیمرہ جاپان میں رہنا ہے، تو میں اس طرح کروں گا دکان پہ جاؤں گا اس کو رسید دکھاؤں گا اور ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا۔ استاد فرماتے ہیں ادھر سے پھر میں سیکھ کے آیا کہ جب ایک عام جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ میں بات ختم کروں گا کہ بلا پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سچ مارنا جو سارے ہیں، سچ بولنا دل نہیں ہے، اچھی نہیں بولنا، سچ بتانا۔ ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں، دل چکے چھڑو، سخی کے دربار میں حاضر ہے، سچ بولنا یار، ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص۔ پتہ میرے پاکستان کی بدنصیبی کیا ہے؟ اس کو جب بھی لوٹا ہے اپنوں نے لوٹا ہے، باہر والے نے اس کا کچھ بگاڑ سکے یا بگاڑ سکیں گے یہ ان کا وہ خیال ہی رہے گا، اس کو جب لوٹا ہے اپنوں نے لوٹا ہے۔ آؤ یار کوئی مقصد بناؤ یار، یہ جو سخی عبد الوہاب مقصد والے لوگ تھے بھائی ادھر کیا کرنے آئے، وہ مقصد ہی تو لے کے آیا، اور آج ہم مقصد سے خالی لوگ ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کیوں بیٹھے ہیں ادھر؟ مقصد ہے، اس لیے حضرت جی مقصد ہے۔ اور جتنے نوجوان ہیں میں سب سے گزارش کروں گا بیٹا قرآن پاک کھولو، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک سمجھو، قرآن پاک سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے گھروں میں قرآن عام کرو، اپنی زندگیوں میں قرآن لے کے آؤ، اپنے کاروبار میں قرآن لے کے آؤ، اپنے تعلقات میں قرآن لے کے آؤ۔ قرآن نہیں، قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، حضرت امام زین العابدین نوجوانوں سے مخاطب ہوں، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 شہادتیں ہوتی دیکھی ہے۔ دعوے ہم اتنے بڑے کرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے،
72 شہادتیں حضرت کی. یہ ابن زیاد، یزید، مدینہ طیبہ. اور پھر جب یہ مدینہ پاک واپس آئے انہوں نے مدینہ پاک میں گھر نہیں بنایا. یہ گھر آج بھی موجود ہے. سعودیہ والوں نے اپنی عادت کے مطابق نا اسے اچھا سلوک نہیں کیا، کوئی اس کو مسمار کر دیا. مختصر ایک یادگار رہ گئی ہے حضرت. جنگلے لگے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، دروازہ ہے، اس کے اوپر سلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. حضرت بڑا رونا آتا ہے حضرت کھڑے ہو کے وہاں. تو لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر میں تشریف فرماتے. ایک یزیدی سپاہی آیا جس پہ یزید خفا ہوا، سزا دینی چاہیے. وہ بھاگ گیا رات کے اندھیرے میں، ٹریول کرتا کرتا اسی گھر آیا. دستک دی، امام نے دروازہ کھولا، اس نے پناہ مانگی، آپ نے پناہ دی. تاریخ کہتی ہے 3 راتیں 3 دن رکھا. جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر رقم بھی عطا کی. لیکن تھوڑا سا آگے جا کے نہ واپس آیا اور عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے. کمال جواب ارشاد فرمایا. فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. سارا کچھ ہے. باتیں بھی بڑی ہیں، پروگرام بھی بڑے ہیں، محفلیں بھی بڑی ہیں، تقریریں بھی بڑی بڑی لمبی ہیں، کردار نہیں ہے. آج میرے پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے. آدھا گھنٹہ صدیق اکبر اور آدھا گھنٹہ سلیمان اپنے آپ. اب حضرت بدلیں اپنے آپ کو. وہ تھے حضرت اقبال، وہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ کیا ہو تم بھائی؟ لڑاکے، غسیلے، جھوٹے، کینہ، بغض رکھنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے، جھگڑنے والے، مارنے والے. ماہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے. اسی لکھا ہے جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو ایک بڑی قیمتی چادر میں چھپائے بازار سے گزر رہے تھے. وہ نظریہ کیا تھا؟ میری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. خود کو چھپا کے گزر رہے تھے. وہ لکھا بازار میں اس وقت میں ایک کپڑا چور کھڑا تھا. اس کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتا ہوتا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ اس نے تو چادر دیکھی، اس نے کہا لو بھائی جتنی قیمتی چادر ہے اگر چھین کے بھاگ جاؤں گا کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اب وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے. اب آگے رش ہے، بازار ہے، اگر وہاں چھین کے بھاگتا تو بھاگ سکتا نہیں تھا. اب وہ منتظر تھا ایسی جگہ کے آنے کا کہ جہاں کے بندے اتنے نہ ہوں. 2-3 بندوں کی خیر ہے، بھاگ لوں گا میں، اتنے بندے نہیں سنبھالے جائیں گے مجھ سے. اب وہ بھی چل رہا ہے، حضور غوث پاک بھی چل رہے. اب کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس نظریے سے چل رہا ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. پتہ تھا آپ کو، آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. اب جب چور کے نزدیک جگہ ٹھیک ہے چادر چھین کے بھاگنے کے لیے، اس نے پکڑ کے نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تو اس کو کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رب کریم پکڑی چادر اس نے بری نیت سے، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے، لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے. پکڑی چادر اس نے بری نیت سے لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے. اے رب کریم اب اگر اس نے عبد القادر کی چادر پکڑ ہی لی ہے تو پھر یا اللہ اس پہ اتنا کرم کر دے یہ میری چادر پکڑ کے میرے ساتھ ہی جنت میں جائے. سچ بتانا یار کتنے گیا والا اسلام؟ میری بھی پکڑ کے دیکھو میں بھلا کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ. اقبال پھر رو کے کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. یار یہ جتنے ہمارے بابے ہیں نا مزاروں والے، یہ سارے کردار والے لوگ تھے یار. یہ سارے تہجد والے تھے، یہ سارے حلال کھانے والے تھے.
یہ سارے معاف کرنے والے تھے، یہ سارے محبتوں والے لوگ تھے۔ نام ہم ان کا لیتے ہیں، پتہ نہیں طریقے کس کے پہ چل رہے نکلے ہیں۔ اس لیے حضرت اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، عمل والے بنو یار، عمل والے بنو سارے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔